بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی ماں ایسی ہے، اگر نہیں ہے تو آج میں بول رہا ہوں لڑکیوں کو بول رہا کہ جس کی شادی ہونے والی ہے، اور لڑکیوں کو بول رہا کہ جن کی اولاد نہیں، اور لڑکیوں کو بول رہا کہ دعا کر رہے کہ اللہ مجھے اولاد دے۔ یہ دعا کرو کہ پروردگار اگر تم مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو اپنے امام کے لشکر کا سپاہی بناؤں۔ ماں چاہے تو بن سکے، ماں چاہے تو۔ اب میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مشہور عالم دین شیخ مرتضی انصاری، اللہ ان کے درجات بلند کرے، عظیم ترین مرجع اپنے دور میں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس سے زمانے کے امام سے ایسے ملاقات ہوئی، ایسے ملاقات۔ سوچ سکتے آپ، سوچ سکتے یہ کوئی 200-300 سال پرانے نہیں ہے، اسی صدی کے 100 سال بھی نہیں ہوئے ان کو۔ شیخ مرتضی انصاری کہاں دفن ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ ہم کو میرے مولا کی زیارت نصیب کر، نجف اشرف۔ آپ وادی السلام کے راستے سے جب آپ آتے ہیں، وادی السلام کی طرف سے، تو راستے میں کئی دروازے ہیں، باب توسی ہے، باب مسلم ابن عقیل ہے، ان دروازوں کے پاس مین ڈور کے پاس آپ آتے ہیں، تو جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں دوسری سائڈ سے، تو کمان میں انٹر ہوئے، سیکیورٹی کراس کرے، جب آپ کمان میں انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ محراب بنے ہوئے، تو ان محرابوں میں لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے ان کا پکچر بھی، پورٹریٹ بھی ان کی طرف۔ میرے بڑے فیوریٹ مولانا ہے، مرجع ہے سور صاحب، ایکسٹراڈنری پرسن۔ ان کی ماں کا واقعہ کے لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا آپ کے لیے، ان کی ماں کا، کہ ماں چاہے تو کیا کر سکتے، ماں چاہے تو کیا کر۔ امام بارگاہ علی رضا کی میری دوسری مجلس ایک کمپلیٹ میسیج ہے کہ سیرت معصومین کی اس لائٹ کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقام پہ پہنچنے، اس ایکسلنٹ بننے کے لیے، ٹاپ لیول پہ جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ماں کا رول کتنا بڑا رول ہے، ماں کا رول کتنا بڑا ہے، غور سے سن۔ ویری انٹرسٹنگ واقعہ، ویری ویری انٹرسٹنگ۔ یہ ایران سے تھے، نجف اشرف میں آ گئے تھے، اپنے دور کا ایک عظیم مرجع۔ آج جتنا سلیبس ساری یونیورسٹیز میں ہمارے ہے، نجف اشرف ہو، خم ہو، مشہد مقدس ہو، اللہ سب کی زیارت نصیب، سیریا، سارے مدرسوں میں جو ہماری سلیبس پڑھا جاتا وہ ان کا ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہے یہ، آج ان کی لحد ہے، تصویر لگی۔ پلیز غور سے سننا، پلیز غور سے۔ ایک کمپلیٹ میرا میسیج ہے دوسری مجلس امام بارگاہ علی رضا شارجہ سے، 1443 ہجرہ 2021 کی۔ تو ایک ماں کا رول کیسا ہوتا ہے امام کی، ہم صحیح معنی میں شیعہ بننے کے لیے، صحیح معنی میں معصومین کی سیرت پہ چلنے کے لیے۔ تو یہ نجف اشرف میں اللہ کو بھی بیٹھ کے درس دے رہے تھے، پورے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک شخصیت انٹر ہوئی۔ آنے والے کا روب اور دبدبا، شان اور شوکت اتنی تھی کہ مجمع جو اسٹوڈنٹس تھے وہ خود بخود کھڑے ہو گئے، خود بخود کھڑے ہو گئے، یہ بھی کھڑے ہو گئے، یہ ممبر پہ بیٹھے آئے، وہ نیچے بیٹھ گئے، سب کو کہا بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ۔ اور آپ شیخ مرتضی ممبر پہ، یہ نیچے بیٹھے، سلام ہوا، السلام علیکم، انہوں نے کہا علیکم السلام، نیچے سے بیٹھ کے پوچھا کیسے، خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آنے والے نے پوچھا کہ اے شیخ کیا میں ایک سوال کروں؟ شیخ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کریں آپ بسم اللہ۔ جب کہا تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس عورت کے بارے میں کیا اسلام بولتا، اس عورت کے بارے میں کیا مسئلہ ہے کہ جس کا شوہر دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، کریزی ہو جائے؟ پاسبلٹی ہے کہ کوئی بھی، اللہ معاف کرے، اللہ سب کے ذہن کو، اچھا ذہن کو تیز کرنے کے لیے قرآن مجید کے روز تلاوت کرو، تمہاری میموری شارپ ہوتی۔ جو روز قرآن پڑھتا نا، اس کو ہی ڈونٹ لوز ہز میموری۔ یہ شان پروردگار ہے، شان کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی یہ شان۔ بس غور سے سننا، میں تیز جا رہا اس لیے کہ 45-50 منٹ کی مجلس ہے، اور اتنی ٹاپک بڑی ہمارے مینجمنٹ نے دی ہے شارجہ کی کہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ 2-3 اشرے چاہیے اینی، تو بس مولا قبول کرے، بی قبول کرے، اللہ مینجمنٹ کو سلامت رکھے۔ ہوا کیا، انہوں نے قرآن پڑھنے سے میموری شارپ ہوتی۔ تو یہ بھی ایک میسیج بچوں کے لیے کہ مائیں بچوں کو قرآن روز ایک رکوع پڑھاؤ، ایک پیج پڑھاؤ، تو آنکھوں کا ویژن بھی تیز ہوتا اور قرآن مجید سے میموری شارپ ہوتی۔ انہوں نے آ کے کہا کہ اے شیخ یہ بتاؤ کہ اس عورت کے بارے میں اسلام کیا بولتا کہ جس کا شوہر دیوانہ ہو جائے، شادی کے وقت صحیح تھا، بچے ہو گئے صحیح تھا، لیکن دیوانہ ہو گیا، پاسبلٹی ہے آج بھی ہے، کریزی ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو اس کی عورت کیا کرے؟ ساتھ رہے یا اس کو چھوڑ دے؟ دیوانہ کنفرم ہے، دیوانہ کیا ابھی صحیح نہیں ہو گیا، اس کا دماغ ختم ہو گیا، تو کیا کرے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ جو کریزی ہوا ہے وہ کیا دیوانہ ہو گیا، کیا کرے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر نہیں کریزی نہ ہو جائے، کہا کہ اگر مسک ہو جائے، میں نے کہا کریزی، مسک ہو جائے، مسک یعنی جانور میں بدل جائے یا کریزی ہو جائے، دو چیزیں۔ آج کے دور میں نہیں ہوتا، یہ پرانے نبیوں کے زمانے میں اللہ کا عذاب ایسا آتا تھا کہ انسان جانوروں میں بدل جاتا، شکل انسان کی ہے، جانور بن جائے گا،
یا جانور کی شکل ہو جائے گی. اللہ کا عذاب تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ رکا ہوا کیوں وہ بھی بتاتا ہوں. یا پاگل ہو جائے, مسخ ہو جائے, یا دیوانہ ہو جائے, یا مسخ ہو جائے. تو آپ نے کہا کہ وہ جو مسخ ہوا ہے کس میں ہوا؟ جانور میں ہوا. کس میں مسخ ہوا؟ جانور میں ہوا یا پتھر میں ہوا؟ اسے کہ کئی امتیں پتھر میں مسخ ہو گئی, کئی امتیں جانور میں بدلی یا پتھر میں مسخ ہو گئی. تو آپ نے کہا کس میں مسخ ہوا؟ جانور میں, جانور کی شکل ہو گئی, یا پتھر میں بدل گیا. تو انہوں نے پوچھا کیا دونوں کے مسئلے الگ ہیں؟ اگر کسی کا شوہر جانور میں مسخ ہو جائے تو اس کا مسئلہ الگ ہے, پتھر میں مسخ ہو جائے تو اس کا مسئلہ الگ, کیا کرے وہ؟ آپ نے کہا کہ ان دونوں کے مسئلے الگ ہیں. انسان اور جانور, اگر وہ جانور میں مسخ ہو, جانور میں, تو وہ طلاق کا عدہ لے گی, طلاق کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح وہ کر سکتے. پھر سنو, اگر وہ جانور میں مسخ ہو گیا, انسان اور جانور میں صرف عقل کا فرق ہے. اللہ نے ہم کو عقل دیا, انسانوں کو, جانوروں کو عقل نہیں, لیکن بعض ہم بھی جانور بن جاتے ہیں. صرف ایک ہی فرق ہے ہم میں اور جانور میں. جانور بھی کھاتا ہم بھی کھاتا, جانور بھی سوتا ہم بھی سوتے, جانور بھی چلتا ہم بھی چلتے, جانور بھی پھرتا ہم بھی پھرتے. انسان اور جانور میں صرف ایک چیز کا فرق ہے, ہم کو اللہ نے عقل دی, وہ نعمت عظیمہ دی, اور جانور کو عقل نہیں دی. تو کہا کہ اگر جانور میں مسخ, پلیز غور سے سننا, جانور میں مسخ ہوا ہے تو وہ طلاق کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اور اگر پتھر میں مسخ ہوا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میت پتھر کے مانند ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میت جو ہوتی ہے وہ بالکل پتھر مانند, سٹون مانند ہوتی. تو یہاں پہ وہ بیوہ کا عدہ لے گی, بیوہ کا عدہ لے گی, بیوہ کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ, شیخ نے کہا, شیخ نے آنے والے سے کہا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسخ ہو جائے, لیکن آج کے دور میں تو پاسبل ہی نہیں ہے یہ مسئلہ. انہوں نے کہا کیوں؟ کیونکہ اسی لیے پاسبل نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان میں ہو میں عذاب نازل نہیں کروں گا. پلیز غور سے سنو, جب تک تم ان کے درمیان میں ہو میں عذاب نازل نہیں کروں گا. تو آج کل تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ انسان جانور میں مسخ ہو یا پتھر میں. انہوں نے کہا کیوں, کیا گناہ کم ہو گئے؟ تو کہا گناہ کم نہیں, پلیز 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 غور سے سنو, گناہ کم نہیں ہوئے, بلکہ اللہ کہہ رہا میرے حبیب جب تک ہے محمد, جب تک تم ان کے درمیان میں, تم رحمت للعالمین ہو, تم جب تک ان کے درمیان میں ہو میں عذاب نازل نہیں کروں گا. کہا وہ تو 28 صفر 11 ہجری کو چلے گئے. تو کہا ان کا بیٹا امام مہدی تو موجود ہے کہ جن کے وجود کی وجہ سے یہ برکتیں, یہ رحمتیں, یہ نعمتیں, یہ اللہ کی عظیم چیزیں جو نازل ہو رہی وہ امام کے صدقے میں. تو آنے والے نے کہا کہ اے شیخ سچ تو یہ ہے کہ تو مجتہد ہے. سارا مجمع چونکا کہ یہ کون ہے بولنے والا, بس بولا اور غائب ہو گیا. نہ آتے دیکھا تھا نہ جاتے دیکھا. نجف اشرف میں ایک ہنگامہ مچ گیا. مثال کے طور پہ کوئی آغا شیشانی کو جا کے بولے سچ تو یہ کہ آپ مجتہد, کتنی بڑی بات, یہ رحمت موسم کو کوئی بولے تو بس وہ اٹھ کے ایک ہنگامہ مچ گیا کہ امام نے سند دی شیخ مرزا کو. ایک سوال پڑھے محمد, پورے جگہ ہنگامہ. اب یہ واقعہ میں نے کیوں پڑھا, اب اصل بات بولنا, پلیز غور سے سننا, میری ماں بہنوں کو بول کہ ساری نجف اشرف کی عورتیں کلوز جو تھی ان کی ماں کے پاس گئے, ماں کے پاس گئے, اور ماں کے پاس جا کر ان کو مبارکباد دی کہ تم کو بہت مبارک ہو کہ تمہارا بیٹے کو امام نے کہا کہ یہ مجتہد ہے. کتنی بڑی بات, سند جس کو ملی امام کی طرف سے کہ مجتہد تو ہے, حق تو یہ کہ مجتہد, کتنی بڑی بات. ماں کو جا کے بول. اور ایک بات میں اپنے یوتھ کو بولتا ہوں, پلیز پلیز آپ غور سے سنو, میں اپنے یوتھ سے بات کر رہا ہوں اب, کہ دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے, جلسی ہے, بھائی بھائی حسد کرتے ہیں, بہن بہن حسد کرتے ہیں, رشتہ داروں سے حسد ہوتی ہے. جو بدترین گناہوں میں سے گناہ, میری ٹاپک نہیں میں بولوں گا آگے, جو بدترین گناہوں میں سے گناہ, امام علی کا ایک جملہ سن لو بس, اگر تمہارے پاس حسد ہے تو تم امام کی سیرت میں کبھی نہیں چل سکتے. انسان بنی نہیں سکتے, انسان نہیں بن سکتے اگر حسد کی بیماری تمہارے پاس. حسد کبھی نہیں کرنا. مولا علی علیہ السلام کے اس جملے کو یاد رکھو. مولا علی کہتے ہیں کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. آج یہ بیماری ہماری کمیونٹی میں اتنی کامن ہو گئی, بھائی بھائی سے جلن ہے. مثال دے رہا, شارجہ میں ایک بھائی بہت اچھا, دوسرا بھائی, ایک مومن کا اچھا پوزیشن, دوسرا بھائی جلا, دوسرا مومن جلا. ارے کیوں جلا بھائی؟ ایک ٹویوٹا پہ گھوم رہا ہے, مرسیڈیز میں گھوم رہا ہے, اس کا مرسیڈیز کیسے آئی؟ رولز پہ رہا تھا, اس کا رولز کیسے؟ اس کی بیوی اگر ڈائمنڈز کا ہاتھ پہ نہیں تو دوسری عورت جلی. یہ بیماریوں سے بچو. اگر یہ بیماری نہیں چھوڑے گے تو تم کبھی امام کی سیرت پہ نہیں چل سکتے, تم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تم کو امام علی دیکھنا چاہ رہے. یہ چیزوں سے اپنے آپ کو آزاداری کا فائدہ کیا ہو رہا؟ What are you going to get اگر تم یہ بیماری کو رکھے ہوئے؟ یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے, مولویوں میں بھی ہے. میں تو مولوی نہیں ہوں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں.
میں نام تھوڑی لے رہا کسی کا. لوہے پڑنے والوں میں بھی شاعروں میں یہ بیماری ہے. پلیز بول رہا, ریکویسٹ کر رہا, اگر کسی کے پاس ہے تو پلیز بول رہا, یہ بیماری تمہارے ایمان کو ختم کر دے گی, یہ بیماری تمہارے سارے اعمال کو ختم کر دے گی. پھر تم امام کی سیرت پہ نہیں رہ سکتے, ایک انسان نہیں بن سکتے. انشاءاللہ اس پہ آگے بولوں گا, آج نہیں بول رہا. تو ہر رشتے میں حسد ایک سے ماں کے اور باپ کے رشتے میں. کیا بات ہے. یہ اتنا پاکیزہ. اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما, اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں میرے مولا کی سلامتی کے صدقے سے ان کو سلامت ہے. ایک صلوات پڑھ لیں بابا جی. اللہم صلی اللہ. آپ سوچیں کہ کیا بیماری ہے, تو ماں کا ایک رشتہ ایسا ہے, ماں اور باپ کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ یہ چاہتے کہ ان کی اولاد آگے بڑھ جائے, ان سے خوش ہوتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ میرا بیٹا یا بیٹی میری آگے بڑھ. نہیں, ماں باپ کی دعا یہی رہتی, ماں باپ دعا یہ کرتے کہ پروردگار میری اولاد کو یہ عطا کر. عجیب رشتہ. انشاءاللہ ماں باپ کے اوپر بھی آئے گی مجلس, پوری ایک مجلس آئے گی کہ ہاؤ ٹو بہیو ود یور پیرنٹس, ہاؤ ٹو بہیو ود دا مومن. یہ ساری ٹاپکس آنے والی ہیں. ابھی تو 8 مجلسیں اور باتیں انشاءاللہ. تو ان کی ماں, پلیز واچ, ان کی ماں کے پاس ساری نجف اشرف کی عورتیں گئی, جا کے کیا کہا کہ اے کنیز بی مظلوم بی بی زہرا, مبارک ہو تم کو. پوچھا کیوں؟ کہ تمہارے بیٹے کو, پلیز میری طرف دیکھو, تمہارے بیٹے کو امام نے سند دی کہ وہ مجتہد. کتنی بڑی بات. جب جا کے ماں سے عورتوں نے کہا مبارک ہو, تو ماں نے بڑا ایزی لیا. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا, عورتوں نے کہا کیوں آپ کو خوشی نہیں ہوئی, تم خوش نہیں ہوئے؟ ماں کا رشتہ, ماں کو کتنا خوش ہونا تھا, آپ کو خوشی نہیں ہوگی. کہا خوشی ہوئی, 100% خوشی ہوئی. اب سننا ماں کے جو 100% خوشی ہوئی, بالکل خوشی ہوئی. کیسا نہیں ہوگی؟ میرے بیٹے کو میرے امام نے سند دی. لیکن عورتوں سے کہا, لیکن میں نے اس بیٹے کی تربیت میں, اس بیٹے کو ریز کرنے میں ان لڑکیوں کو بولا کہ جو پریگننٹ ہے, یا ان لڑکیوں کو بولا کہ جنہوں نے ابھی ڈیلیور کیا, یا ان عورتوں کو بولا جو بچوں کو ریز کر. امام باقر شاہجہاں علی رضا کے ممبر سے ایک کمپلیٹ گلوبل میسج اس امام کی سیرت میں. کہا کہ تو آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا بہت خوشی ہوئی. کہتے کوئی ایکسپریشن ہی نہیں ہے. اب ماں نے کہا, شیخ مرتضیٰ کی والدہ نے کہا کہ یہ بتاؤ, میں نے اس بچے کو ریز ایسا کیا ہے کہ اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا مجھے حیرت نہیں ہوتی. میں نے اتنی احتیاط کی ہے ریز کرنے میں. یہ مثال ہے نبی بننا, مثال ہے جیسا قیامت کی بارش, مثال ہے طوفانی بارش, طوفانی ہے بارش ہو رہی, جیسا ہم مثال دیتے ویسے. کہا کہ اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی. عورتیں نیچرلی, ہر عورت چاہتی ہے, ہر عورت اپنے بچے کی تربیت میں احتیاط کرتی ہے. ہر عورت غریب سے غریب ہو, امیر سے امیر ہو, ریز کرنے میں پوری احتیاط کرتی. عورتوں نے کہا واہ, تم نے ایسا کیا کمال کر دیا, ایسا کیا کمال. ہر عورت وہ ہو گئی. کہا تم نے ایسا کیا کمال کیا اس بچے کو کہ اگر نبی بھی بن جاتا, جتنے بڑی بات بولے کہ نبی بھی بن جاتا تو حیرت نہیں ہوتی. کہا میں ڈیٹیل میں جاؤں یا مختصر بتاؤں؟ کہا مختصر بتائیے آپ نے کیا کیا. اب سنو, اس نے کہا جب سے یہ میرے, پچھلا چھوڑ دو, جب سے یہ میرے پیٹ میں آیا, جب سے یہ میری پریگننسی کنفرم ہوئی, اس وقت سے میں نے ایک ڈراپ آف واٹر بھی, ایک ڈراپ آف واٹر, مثال دے رہا, ایک خطرہ بھی حرام کا زبان پہ نہیں رکھا, ایک دانہ بھی حرام کا زبان پہ نہیں رکھا. 9 مہینے میں ذکر الہی کرتی رہی, نمازیں پڑھی, ہر عمل زور سے کیا, زیارت عاشورہ پڑھی, زیارت 40 پڑھی, بآواز بلند پڑھی, اسے کہ میرا بچہ سنے. میں احتیاط کرتی رہی. اس کو جب میں نے ڈیلیور کیا, ڈیلیور کرنے کے بعد میں نے کبھی بھی اس بچے کو فیڈ نہیں کیا جب تک خود وضو نہ کر لو. اس بچے کو فیڈ نہیں کیا جب تک میری زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا. میں نے کوئی رزق کا دانہ حرام کا اس کے پیٹ میں نہیں ڈالا. اسی لیے میں اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہی کہ میں نے جو میری طاقت تھی اس طاقت کے تحت میں نے اس بچے کے لیے پوری مکمل احتیاط کی کہ یہ میرا بچہ اس منزل تک پہنچے کہ اگر یہ مثال میرا اگر نبی بھی بن جائے تو مجھے حیرت نہ ہو. اتنی میں نے احتیاط کی, اتنی میں نے محنت کی. میں یہ نہیں بولتا, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, میں یہ نہیں بولتا کہ شارجہ کی خواتین یا دبئی یا جو بھی مجھے سن رہا وہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے, لیکن میں خالی آپ سے یہ بولتا کہ 9 منتھس کی پریگننسی میں جب بچہ پیٹ میں آ جاتا, 4 سال 4 مہینے 5 مہینے کے بعد تو بچہ آپ کے پیٹ میں, اس کو روح بھی آ جاتی ہے, وہ سنتا ہے, ماں جو کھاتی ہے وہ کھاتا ہے, ماں جو سنتی ہے وہ سنتا ہے.